بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. گاڑیاں اور موبائل چوری کے الزام میں 2 شہری گرفتار. مکہ مکرمہ ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ کرائم کنٹرول یونٹ نے چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا. سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ملزمان میں ایک کی عمر 30 جبکہ دوسرے کی 50 برس کے قریب ہے. ابتدائی معلومات کے مطابق ملزمان نے 3 گاڑیاں اور 174 موبائل فونز چرائے تھے. مسروقہ گاڑیاں سٹارٹ حالت میں کھڑی تھیں جن کے مالکان گاڑی کو سٹارٹ چھوڑ کر دکان سے ضروری اشیاء لینے گئے تھے. ریجنل ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کے قبضے سے 3 آتشی ہتھیار بھی برآمد ہوئے. پولیس نے ان کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر کے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا ہے جہاں ان سے مزید تفتیش کرنے کے بعد کیس عدالت میں بھجوایا جائے گا. واضح رہے، ٹریفک پولیس کے قانون کے مطابق گاڑی کو سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر جانا بھی خلاف ورزی میں شمار کیا جاتا ہے. جدہ بلدیہ کا کہنا ہے کہ مشاعر مقدسہ سے قربانی کا گوشت لانے کی کوشش ناکام. ہر سال عید الاضحیٰ پر مشاعر مقدسہ سے قربانی کا گوشت لانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس گوشت کو گاڑیوں، وین اور ٹرکوں کے ذریعے چھپا کر لایا جاتا ہے. بلدیہ اور سیکیورٹی حکام اس حوالے سے ہر کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے دن جدہ کی بلدیہ نے مختلف چیک پوائنٹس پر مشاعر مقدسہ سے قربانی کے 77 ذبح کیے گئے جانور ضبط کیے. اس کے علاوہ 19 گاڑیاں بھی اپنے قبضے میں کر لیں جن کے ذریعے قربانی کا گوشت جدہ شہر منتقل کیا جانے والا تھا. ان گاڑیوں میں گوشت کی حفاظت اور سٹوریج کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا. بلدیہ ترجمان کی تفتیشی ٹیموں نے 6 چیک پوائنٹس پر یہ کامیابی حاصل کی. مذبح خانوں کے محکمے کے ڈائریکٹر رائد المطیری نے کہا ہے کہ جدہ بلدیہ نے قربانی کے گوشت کو مشاعر مقدسہ سے جدہ شہر میں منتقل ہونے سے قبل پکڑنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے 24 گھنٹے کی نگرانی کے بعد ذیلی بلدیات، مذبح خانوں، حفظان صحت اور سیکیورٹی حکام اور ٹریفک پولیس کے تعاون سے یہ کامیابی حاصل کی. رائد المطیری نے کہا ہے کہ گوشت انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا، اس لیے اسے تلف کر دیا گیا اور آئندہ بھی اس قسم کی کوششوں کو روکا جائے گا. جازان میں مسلسل بارش سے بڑی تعداد میں سانپ بلوں سے نکل آئے. جازان ریجن میں بارش کے بعد بڑی تعداد میں سانپ سیلابی پانی کے ساتھ بہتے ہوئے شہری آبادی کے قریب پہنچ گئے. اتنے زیادہ سانپوں کو دیکھ کر لوگوں میں خوف پھیل گیا. ویب نیوز اخبار 24 کو موصول ہونے والی ویڈیو میں بڑی تعداد میں سانپوں کو رینگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ جاری بارش کی وجہ سے قریبی وادی میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی جس کے سبب پانی سانپوں کی بلوں میں بھر جانے کے باعث بڑی تعداد میں سانپ پانی کے ساتھ بہتے ہوئے آبادی کے قریب پہنچ گئے. سانپوں کا پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والا واقعہ جازان ریجن کی مشرقی کمشنری العارضہ میں پیش آیا. سانپوں کے نکل آنے کی خبر علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. علاقے کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ لوگوں نے بڑی تعداد میں سانپوں کو مارا تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے. ریجن میں بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے لوگوں کو توقع ہے کہ سانپ نکلنے کا واقعہ دوبارہ بھی پیش آ سکتا ہے کیونکہ برساتی پانی جب سانپوں کی بلوں میں بھر جاتا ہے وہ باہر نکل آتے ہیں اور پانی کے ساتھ بہتے ہوئے خشک جگہ تک پہنچ جاتے ہیں. ریاض اور مکہ ریجن میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ریاض اور مکہ مکرمہ ریجن کے متعدد علاقوں میں آج جمعہ کی شب 8 بجے تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے. ویب نیوز اخبار 24 نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ریاض ریجن خاص کر دارالحکومت کے علاوہ الافلاج، الحریق، الخرچ، دمام، الرین، القویہ اور المزاحمیہ کمشنریوں میں بارش کا سلسلہ رات 8 بجے تک جاری رہنے کی توقع ہے. مذکورہ علاقوں میں بارش کہیں تیز اور بعض مقامات پر ہلکی ہوگی. محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن خاص کر کے مشاعر مقدسہ، عرفات، مزدلفہ اور مینا میں بھی ممکنہ بارش کے رات گئے تک جاری رہنے کی توقع ہے. متوقع بارش سے قبل گرد و غبار اور تیز ہوائیں بھی چلیں گی جن کی وجہ سے حد نگاہ کافی متاثر ہو سکتی ہے. اسیر ریجن کے علاوہ مدینہ منورہ ریجن کے علاقے المہد، بدر اور وادی الفرا میں بارش کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہنے کی توقع ہے. دریاسنا جمعرات کی شب ریاض شہر میں ہونے والی بارش کے دوران آسمانی بجلی کنگڈم ٹاور پر بھی گری.
اخبار 24 کو موصول ہونے والی ویڈیو میں کنگڈم ٹاور سے ٹکرانے والی بجلی کے منظر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بجلی ایک سے زائد بار کنگڈم ٹاور پر گری۔ بارش کے دوران بجلی کی چمک سے علاقہ بھی روشن ہوتا دکھائی دیا۔ حج موسم تمام وبائی امراض و مسائل سے پاک رہا۔ وزارت حج، صحت و سیکیورٹی۔ سعودی سیکیورٹی، حج اور صحت کے اعلیٰ عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ حج 2021 کامیاب رہا اور حاجیوں کو دوران حج کوئی بھی سنگین مسئلہ ریکارڈ پر نہیں آیا۔ مینا میں جمعرات کو حج خدمات فراہم کرنے والی مختلف وزارتوں اور اداروں نے بیان میں بتایا ہے کہ دوران حج کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا گیا تھا، جس کے باعث حج کے تمام ارکان منظم شکل میں انجام پا سکے۔ زیادہ تر حجاج کرام جمعرات کو ہی الوداعی طواف کے بعد مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے تھے۔ عرب نیوز کے مطابق سیکیورٹی، حج اور محکمہ صحت کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تمام منصوبے کامیابی سے مکمل ہو گئے اور دوران حج صحت کے کوئی سنگین مسائل سامنے نہیں آئے اور حج کے حوالے سے تمام منصوبے احسن شکل میں پایہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ وزارت حج عمرہ نے اپنے ٹویٹر پر کہا ہے کہ معائنے کے دوران اور دوروں پر معلوم ہوا کہ کچھ حج کمپنیوں نے غیر معیاری کھانے فراہم کیے، جس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ وزارت حج عمرہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی اور مکہ بلدیہ کے تعاون سے تحقیقات کے بعد ان کمپنیوں پر جرمانے عائد کرے گی۔ العربیہ نے اپنے بیان میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ سعودی قیادت کی حجاج کی خدمت کے حوالے سے بھرپور لگن اور محبت کی بدولت ہی حج پر صحت و خدمات معیاری شکل میں فراہم کی جا سکیں۔ العربیہ نے سعودی ہلال احمر کی بھی ستائش کی کہ جس نے حج خدمات میں اپنی تمام کوششیں بروقت انجام لاتے ہوئے حجاج کو ایمبولینس اور دیگر میڈیکل تکنیکی سہولیات فراہم کیں۔ العربیہ نے صحت عملی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی بدولت حج موسم کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ العربیہ نے کہا ہے کہ اس حوالے سے تمام لوگ قابل تحسین ہیں جنہوں نے حج کے موقع پر قابل قدر خدمات انجام دیں۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کا حج قبول فرمائے اور انہیں محفوظ و مامون طور پر ان کے اہل خانہ سے ملوائے۔ مسجد الحرام کی خواتین کارکنان حاجیوں کو زمزم پیش کرنے لگیں۔ مسجد الحرام و مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی نے کہا ہے کہ خواتین کارکنان نے حاجیوں میں عید کے دوسرے دن 40,000 سے زیادہ زمزم کی بوتلیں تقسیم کیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرام ادارے کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے خواتین انتظامی و خدمات امور ڈاکٹر کاملیہ بنت محمد الدادی نے کہا ہے کہ حرم شریف میں آنے والی حاجیوں میں زمزم کی بوتلیں تقسیم کرنے کا عمل جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کارکنان مسجد الحرام کے کونے کونے میں حاجیوں کو زمزم کی سہولت مہیا کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کاملیہ نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ حجاج کرام کے تمام حج شاعر احسن طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ واضح رہے کہ مسجد الحرام میں ریبوٹ کے ذریعے بھی زمزم کی فراہمی کا پروگرام حج سے قبل شروع کیا جا چکا ہے۔ کیا حج سے واپس آنے والوں کو کرونا ٹیسٹ کروانا ضروری ہے؟ سعودی عرب میں سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے کہا ہے کہ اس سال حج کرنے والوں کو کرونا ٹیسٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے کہا ہے کہ جب تک حج سے واپس آنے والوں میں کرونا کی کوئی علامات ظاہر نہ ہوں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر عسیری نے کہا ہے کہ وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ کیا اس سال حج سے واپس آنے والوں کو الگ تھلگ رہنے اور کرونا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عسیری نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مرتبہ تمام حجاج اور حج کارکنان کووڈ ویکسین کے ساتھ شریک تھے، لہٰذا 2 ہفتوں کے دوران جب تک کوئی علامات سامنے نہ آئے پریشان نہ ہوں۔ 24 گھنٹوں میں کرونا ویکسین کی 3 لاکھ سے زیادہ خوراکیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ مملکت میں کرونا ویکسین کی اب تک 2,35,96,995 خوراکیں دی جا چکی ہیں، جبکہ 18.4 ملین پہلی خوراک اور 5.1 ملین ویکسین کی دوسری خوراک دے دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بتایا ہے کہ بزرگوں کو اب تک 1.42 ملین خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,26,700 کرونا ویکسین کی نئی خوراکیں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو دی جا چکی ہیں۔ واضح رہے کہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران وزارت صحت نے کرونا ویکسین سینٹرز میں خصوصی انتظامات کیے ہیں۔
شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔